السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی محمد جیلی پاک ٹی وی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ماہر قانون دان شاہ خاور صاحب۔ آئیے ہم ان سے پوچھیں گے گلگت بلتستان کی آئینی حقوق کی راہ میں کیا قانونی رکاوٹیں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ جی سر، گلگت بلتستان جو ہے وہ تو پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور بہت اہم حصہ ہے، اور جغرافیائی طور پر جہاں پہ واقع ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ شاہراہ ریشم جو ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے، اور جو سی پیک کا جو اتنا بڑا منصوبہ ہے اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوکلیس ہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ تو گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے وہ تو پاکستان کے لیے اس کو بہت ایک اہم درجہ رکھتی ہے۔ تو جہاں تک ان کے حقوق کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایکٹ ہے جس کے تحت گلگت بلتستان کی جو ہے وہ اپنے انتظام چلاتا ہے یا لوگوں کو جو حقوق حاصل ہیں، لیکن اس وقت بھی اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک سیمی پروونس کا جو ہے وہ درجہ ملا ہوا ہے۔ اس کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے، ان کے چیف منسٹرز ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی عملداری صورت میں ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اور جو وہاں پہ چیف کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس کی تعیناتی پاکستان ہوتی۔ تو اس کے حقوق مزید بہتر کیے جا سکتے ہیں کہ ویسے بھی ہمارا جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے جو ہمارے معزز شہری ہیں ان کو پاکستان میں تمام حقوق حاصل ہیں، وہاں پہ نوکریاں کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا کوٹا بھی مخصوص ہے ہماری سول سروسز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے حقوق ہیں ان کی آگاہی پاکستانی عوام، پاکستانی گورنمنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی وہاں پہ جو ہے یہ پہلی دفعہ ایک صوبائی اسمبلی اور ان کے ایک حیثیت جو ہے تقریباً صوبے کی وہ دی، اور موجودہ حکومت بھی کمیٹڈ ہے۔ تو موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، ان کی حکومت بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے کہ وہاں پہ کس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کے لوگوں کے حقوق، ان کی پاسداری، یہ جو ہے یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے۔ اور وہاں پہ جتنے میں سمجھتا ہوں کہ مواقع ہیں، وہااں پہ ٹورزم کے بڑے مواقع ہیں، ہماری جتنی بھی دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں اس کا جو پلیٹ فارم ہے یا بیس کیمپ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ صرف اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو تھوڑا سا بحال کر لیا جائے اور ٹورزم کو جو وہاں پہ ترویج دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام، ان کی بہتری، ان کی مالی خوشحالی کا بھی ضامن ہوگا، وہ پاکستان کی بھی خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، ہم آپ کو بہت مشکور ممنون ہیں سر، آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ سر۔